الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كتابه العزيز إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيهم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إن الذين بے شک وہ لوگ توفاہم الملائکۃ کہ جن کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے ظالمی انفسہم اس حال میں کہ وہ اپنی نفسوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں قالوا فیہم کنتم ان سے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا اپنے ساتھ قالوا وہ کہتے ہیں کننا ہم تھے مستضعفین فی الارض زمین کے اندر بے بس بے کس مجبور لوگ قالوا تو ان کو کہتے ہیں فرشتے الم تکن ارض اللہ واسعہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ کی جو زمین ہے وہ وسیع ہے فتہاجروا فیہا پھر تم اس کے اندر ہجرت کر لیتے فاولئک مأواہم جہنم اللہ فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے وساءت مصیرا یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیات ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو لوگ اسلام قبول کر چکے تھے یا اسلام کا نام لیتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور مدینہ کے قرب و جوار میں رہتے تھے کافروں کے اندر۔ اس کے اندر مسلمانوں کے بہت بڑے نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کافروں کی تعداد میں اضافہ ہے، دوسرا یہ کہ یہ کھل کر کے عبادت بھی نہیں کر سکتے، تیسرا یہ ہے کہ جب مسلمان اور کافروں کی جنگ ہوتی آپس میں تو ان کے اندر یہ بھی مارے جاتے تیر تلوار نیزہ ان کو بھی لگتا کیونکہ یہ کافروں کی گنتی کے اندر شمار ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے ہجرت کیوں نہیں کی۔ دارالکفر اور دارالاسلام ہجرت کے بعد یہ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے بہت بڑا تحفہ دیا کہ وہ اپنا ایک ایسا وطن ایسا ملک ایسا شہر ایسا قصبہ بنائے جہاں صرف اللہ رب العالمین کی شریعت کا نظام ہو، شریعت کا نفاذ ہو اور شریعت کا قانون ہو۔ اب جب اللہ رب العالمین نے ایسا وطن ایسا علاقہ ایسا ملک ایسا قصبہ ایسا شہر دے دیا، اس کے باوجود جو لوگ اللہ کے حکم کے باوجود ہجرت نہیں کرتے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے سخت حکم نازل فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم بنائی ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مسلمانوں نے اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک اپنا شہر اپنا ملک جہاں وہ کھل کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکے، آزادی کے ساتھ عبادت کرے، آزادی کے ساتھ رہیں، یہ ایک بہت بڑا اللہ رب العالمین کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے۔ امیر حمزہ ایک عالم دین ہے، انہوں نے ایک کالم لکھا، انہوں نے کہا کہ اس کالم کا جو عنوان تھا کہ کہا ابا میں یورپ جاؤں گا، ابا میں یورپ جاؤں گا۔ ایک بچہ نارمل جو لوگ ہوتے ہیں تھوڑی بہت زمین کھیتی باڑی گزر بسر اچھا ہو رہا ہے، زندگی اچھی گزر رہی ہے، کھا پی رہے ہیں، زیادہ کمزور بھی نہیں ہے زیادہ مالدار بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں ابا یورپ جانا چاہتا ہوں، وہاں جا کر کے کمانا چاہتا ہوں۔ باپ نے کہا بیٹا تو میرا ایک ہی بیٹا ہے اور کوئی اولاد نہیں ہے، تو میرے پاس ادھر ہی رہ جا، یہ سچا واقعہ کہ تو میرے پاس رہ جا، ہماری آنکھوں کے سامنے رہ جا، ہمارے ساتھ رہو۔ وہاں جائے گا جہاں ایک تو وہاں انگریزوں کا قانون، انگریزوں کے ساتھ آپ اٹھو گے بیٹھو گے، مسلمانی تعلیمات کو بھی بھول جاؤ گے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں کیا پتہ کہ کیا خبر آپ کیسے رہو گے کیسے نہ رہو گے، ایمان سے بھی جاتا رہے انسان۔ تو اس نے کہا کہ ابا آپ بڑی باتیں کرتے ہو، آپ بھیجنا نہیں چاہتے، اگر آپ نے مجھے بھیجنا ہے تو جو زمین ہے اس کو بیچو اور مجھے بھیج دو۔ بیٹے نے بڑی ضد کی، باپ نے سمجھایا، لوگوں سے مشورہ بھی کیا، لیکن بیٹے نے کہا میں نے جانا ہے۔ باپ نے کہا اگر تو نے جانا ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ اس نے زمین بیچی اور بیٹے کو بھیجنا کیا ارادہ کر لیا۔ اب بیٹے نے بھئی جانا شروع کر دیا، اور جا کس طریقے سے رہا ہے؟ انلیگل طریقے سے، بھئی ایک لیگل طریقہ پاسپورٹ وغیرہ نہیں، انلیگل طریقے سے جا رہا ہے اور چلا گیا۔
جب گیا تو 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے گزر گئے، اس کی بات بھی نہیں ہو رہی۔ شروع میں 1 آدھ ہفتہ ہوئی، پھر اس کے بعد فون بھی بند۔ پھر 3 4 5 ہفتوں کے بعد فون ہوا کہ ابا میں پہنچ گیا ہوں، باقی پیسے آپ ان کو ادا کر دیں۔ آپ نے 5 لاکھ دے دیا، 5 لاکھ اور بھی دے دیں، 10 لاکھ روپے دے دیا۔ اب پھر 1 مہینہ گزر گیا، فون بھی نہیں آ رہا۔ جب فون نہیں آ رہا، 1 ڈیڑھ مہینوں کے بعد فون آیا تو کس کا؟ پولیس والوں کا، کہ بھی فلاں آپ کی یہ جو ولدیت ہے یہ فلاں ہے، آپ اس کے والد ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ کہتے آئے اپنے بیٹے کو لے جائے۔ جب بیٹے کو لینے کے لیے گئے تو بیٹا کو مرا ہوا اس کی لاش لے کر کے آئے۔ یہ بیٹا کدھر جا رہا تھا؟ یورپ کمانے کے لیے جا رہا تھا۔ اور کیا لے کر کے آئے؟ لاش لے کر کے آئے، اس کی باڈی لے کر کے آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر 1400 سال پہلے کہا ہے کہ جو اپنا وطن ہے وہ نعمت ہے۔ اپنا وطن جہاں اسلام بھی ہو، ایمان بھی ہو، اور مسلمانوں کا خصوصاً وطن، اس کے اندر اس جیسی تو نعمت ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر کوئی مجبوری کے تحت جاتا ہے، جس کے پاس کوئی اتنا وسائل ہی نہیں ہے، یا پھر ایسا کاروبار ہے، مجبوری ہے بھی جانا ہے باہر ملک، وہ تو پھر الگ مسئلہ ہے۔ ایک بھی خوشی سے دنیا یہاں پہ اچھی گزر رہی ہے، رزق مل رہا ہے، 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، اس کے باوجود کہ میں زیادہ پیسے کما لوں، زیادہ تر لوگ اس وجہ سے کہ وہاں کا ماحول زیادہ اچھا ہے، وہاں بہترین نظام ہے، اس وجہ سے میں جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم، جب ان سے فرشتے روح نکالتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنے نفسوں پر کیوں ایسا ظلم کیا؟ قالوا فیہم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض۔ یہ پھر بہانے کستے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم زمین کے اندر کمزور تھے، بے بس تھے، بے کس تھے، کچھ تھا نہیں، اس وجہ سے ہم نے یہ فلاں اپنی مسلمانوں کے سفر کو، اپنے مسلمانوں کے وطن کو چھوڑا۔ تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ فرشتے ان سے کہیں گے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا تم نے کوئی ایسا اور وطن نہیں پایا جہاں مسلمانوں کا قانون نظام ہو، جہاں مسلمانوں کا حکم چلتا ہو، مسلمانوں کی حکومت ہو، جہاں اللہ کی عبادت ہو سکتی ہو؟ آپ نے کوئی ایسا وطن نہیں پایا؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جہنم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے جہنم بنایا ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ برا ٹھکانہ ہے۔ کوئی مجبوری ہے، انتہائی ضروری مجبوری ہے تو پھر تو انسان باہر جائے، باہر ملک جائے، لیکن اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے رزق دیا ہوا ہے، فراوانی ہے، پھر بھی بندہ باہر جانا چاہیے تو پھر اس آیات کو مد نظر رکھے۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔